المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد 15ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 15ویں پارے کا آغاز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے سے ہو رہا ہے جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں۔ یہ ایک نرالا اور عجیب معجزہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کسی نبی کو نہیں بخشی، بلکہ کسی فرشتے کو بھی نہیں بخشی۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ عجیب لذت آتی ہے اس معجزے میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ معراج کے سفر میں سدرۃ المنتہا سے آگے تک تشریف لے گئے۔ بس دو باتیں آپ سے عرض کروں۔ یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بھائی آگے کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ مِنْ۔ ہم نے سفر کیوں کروایا؟ تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی غیبی آیات دکھائیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام غیب میں چھپا رکھا ہے وہ دکھائیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے سب سے بڑے جو گواہ ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ نبی جنت دیکھ کر وحی کے ذریعے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنت کو دیکھ کر بھی آئے۔ انبیاء علیہ السلام نے آسمانی غیب اور آسمانی خبریں اور اوپر والے جہان کی اطلاع اپنی اپنی امتوں کو دی، لیکن بھائی کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے ان کو پتہ چلا، خود دیکھ کر نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور خدائی کے سب سے بڑے گواہ جو ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور خدائی کے سب سے بڑے گواہ بھائی کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا، باقی نبیوں نے یہ کہا، صحیح کہا، سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں کہ ایک لمحہ میں زمین سے سدرۃ المنتہا پہلے دوسرے تیسرے آسمان تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کیے۔ کیوں؟ زمین و آسمان کا خلا کو قیامت تک سائنس جتنی بھی ترقی کر لے آسمان تک پہنچ نہیں سکتا۔ باقی انبیاء نے اس کی خبر دی، لیکن عملی مشاہدہ صرف اور صرف کس کا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیت اللہ سے یوں اڑے ایک لمحہ میں، لمحہ سے چھوٹا ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ لمحہ کیا ہے؟ یوں گئے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے لمحہ سے چھوٹا بھائی کیا لفظ ہوتا ہے؟ یوں گئے کہاں؟ پہلے آسمان پر، اور تیسرے پر، اور چوتھے پر، اور پانچویں پر۔ انبیاء سے ملاقاتیں، اللہ سے ملاقاتیں، غیبی نظام، جنت المعلی، وہاں جا کے اور جنت دیکھی، جہنم دیکھی، وہاں بڑی بڑی جنت کی نہریں، محلات، سب کچھ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی عجز اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازیں ملیں، اور اللہ جل جلالہ سے ملاقات کر کے واپس آئے۔ حضرت موسیٰ نے بار بار واپس بھیجا، سارا کچھ آیا، بیت المقدس واپس آئے، نبیوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر بیت اللہ آئے۔ سارا کچھ کر آ کر جب بیت اللہ اپنی دوبارہ بستر پر پہنچے تو بھائی بستر کی کیفیت کیا تھی؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک مسلمان، باقی نبیوں نے یہ کہا کہ جناب ایک مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے
اپنی قبر میں وہ ایسی لذت کی زندگی سوتا ہے کہ صدیاں کی صدیاں میدان محشر میں وہ اٹھ کر کہے گا یہ تو میں رات کو سویا تھا، عشاء کے بعد سویا تھا، کیا ہو گئی؟ فجر ہو گئی، حالانکہ اسے سوئے ہوئے کسی کو 3000 سال ہو گئے، کسی کو 4000 سال ہو گئے۔ حضرت آدم بھی جب قبر سے اٹھیں گے، حضرت آدم کو بھی یوں لگے گا جیسے میں ابھی سویا اور ابھی۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 600 سال پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے، لیکن اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں اتنا لمبا سفر یوں لمحات میں کروایا کہ حضرت ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن کے گھر سے ہوا۔ حضرت ام ہانی دوسرے کمرے میں تھی، ان کو بھی نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ والے کمرے سے ایک سفر اور اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان کہاں سے کہاں ہو کر واپس آ گیا۔ اس لیے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے راز رکھے ہیں، قیامت تک علماء غور کر کر کے اس پر نکات نکالتے رہیں گے، لیکن اس سفر کی عجائبات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور بھائی 15ویں پارے میں قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو جب بھی تم کوئی اچھائی کرتے ہو کسی کے ساتھ، اس کا پھل تمہیں ہی ملتا ہے، اس کا پھل تمہیں ہی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جب بھی تم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہو اس کا فائدہ خود تمہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کی نیکی کا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کافر جب کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں۔ مسلمان جب کسی پر نیکی کرتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے میں اس پر احسان نہیں کر رہا، میں اپنے آپ پر کر رہا ہوں۔ بھائی ایک آدمی کسی کمزور کی مدد کر رہا ہے، غیر مسلم ہے، وہ کیا کہے گا؟ میں نے غریب کی مدد کی ہے، میں نے مریض کی مدد کی ہے، میں نے کیا کی ہے؟ کمزور کی۔ صحیح مسلمان جو اپنے دین کو سمجھتا ہوگا، وہ ایک مستحق کو زکوٰۃ دے کر یہ نہیں کہے گا میں نے تیری مدد کی ہے، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ میں نے تجھے زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کی مدد کی ہے۔ زکوٰۃ تو نے وصول کی ہے، گناہ میرے معاف ہوئے۔ زکوٰۃ تو نے وصول کی ہے، شر میرے مال کا ختم ہوا ہے۔ زکوٰۃ تو نے وصول کی ہے، فریضہ میرا ادا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جب بھی تم کوئی اچھائی کرتے ہو تو بھائی کس کے لیے کرتے ہو؟ اس کا فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ تمہیں پہنچتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مسلمان بھی نیک کام کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ نیک کام کر پائے یا نہ کر پائے، اللہ جل جلالہ اس کی کوشش کی پوری قدردانی فرمائیں گے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام آپ نے شکور اللہ کے ناموں میں سے ہے، یہاں بھی فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو بندہ مومن کوئی بھی کوشش کرے گا وہ اپنے اللہ کو کبھی بھی ناقدرہ نہیں پائے گا۔ ہمارا رب ہماری نمازوں کا بڑا قدردان ہے، ہمارا رب ہماری ہر نیکی کا بہت قدردان ہے، لیکن بھائیو مجھے اور آپ کو یہ اپنا سبق یہ پکا کرنا ہے، ہم اپنی نیکی کی قیمت صرف اور صرف اللہ سے لگائیں۔ صرف کس سے لگوائیں؟ اللہ سے لگوائیں، بندے نہیں لگایا کرتے۔ وہ بندہ نادان ہے جو اپنی نیکیوں کی قیمت کس سے لگوانا چاہتا ہے؟ ہاں، نیکی اپنی نیکیوں کی قیمت بندوں سے لگوانا یہ اس طرح ہے جس طرح کسی جو ہیرا ہے نا اس کی قیمت لگوانا کسی کمہار سے۔ وہ مولانا روم نے مشہور لطیفہ لکھا ہے نا کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے گدھے چرا رہا تھا، اس کو ایک ہیرا ملا بہت قیمتی، بہت اعلیٰ، بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ۔ اس نے کہا یار یہ پتھر بڑا چمک رہا ہے، اس نے اس کو رسی میں باندھ کے کس کے گلے میں ڈال دیا؟ گدھے کے۔ اس کو کیا پتا؟ وہ جب بازار میں گیا، جب وہ گدھا گزر رہا تھا تو ایک جوہری تھا، اس نے دیکھا وہ جو گدھا ہے اس کے گلے میں کیا اتنا اعلیٰ موتی۔ اس نے روکا، اس نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا میں تو اپنے گدھے چرا رہا تھا، وہاں سے ملا، میں نے اس کے گلے میں ڈال دیا کہ چلو پتھر کا ٹکڑا ہے، خوبصورت ہے۔ تو کہا یہ بیچو گے؟ لوہار نے کہا، اس نے کمہار نے کہا لے لو، کمہار نے کہا لے لو۔ جب یہ کہا تو وہ جو جوہری تھا اس نے مکاری کی، اس نے اس جو موتی ہے نا، سمجھ گیا کمہار کو اس کے ریٹ کا پتہ، اس کو چند پیسے دے کر وہ کیا کر لیا موتی
جب چند پیسے دے کے موتی خریدا تو موتی پاش پاش ہو گیا، موتی کیا ہو گیا؟ پاش پاش ہو گیا۔ مولانا روم جو ہے نا اس طرح غور کر کے عجیب عجیب نکات نکالتے تھے، کہنے لگے وہ جو موتی ہے زبان قال، اور زبان قال تو رکھتا نہیں تھا، زبان حال سے جب موتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جوہری نے پوچھا کیا تجھے کیا ہوا؟ موتی نے اسے کہا میری اتنی کم قیمت لگائی ہے۔ اس نے کہا یار تو کس کے گلے میں تھا؟ گدھے کے گلے میں تھا، تو اب تو اس سے اچھی جگہ آ گیا، اب تو کہاں آ گیا؟ اس کے اچھی جگہ آ گیا۔ تو اس موتی نے کہا کہ کمہار میری قدر نہیں جانتا تھا، اس نے مجھے گدھے کے گلے میں باندھ دیا، مجھے کوئی ناراضگی نہیں تھی، چونکہ کمہار میری قدر و قیمت جانتا نہیں تھا، مجھے تو غصہ تجھ پر آیا کہ تو جوہری ہو کر تو نے میری اتنی کم قیمت لگائی، اس لیے وہ موتی برداشت نہ کر سکا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سے ایک بات عرض کروں، اپنی نیکیوں کی کسی نیکی کی قیمت بندوں سے نہ مانگیے، بندے جو ہیں وہ ہماری نیکی کا وہی حشر کریں گے جو کمہار نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ موتی کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے قرآن فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالی ہماری ساری کوششوں کے قدردان ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھائی 15ویں پارے میں یہاں 10-12 تفصیل سے وہ احکام ذکر کیے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بندگی صرف اور صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی ماں باپ کے حق کو پہچانو، ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہ کرو۔ عربی میں سب سے چھوٹا کلمہ اف ہے، یعنی ماں باپ کے سامنے کبھی بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ماں باپ کو عزت دو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو، اور ان کے سامنے اپنی نظروں کو نیچا رکھو، ان کے ساتھ تمام جسمانی خدمت کی بھی پوری رعایت کرو۔ والد اور ماں اگرچہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی عزت اور عظمت کو مد نظر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی نعمتیں بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی نعمتیں بھی دیں گے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو مال ہے اس کو فضول خرچی کے ذریعے نہ اڑاؤ، مال اللہ کی نعمت ہے، مال بری چیز نہیں ہے۔ دیکھو بھائیو، دین میں جس چیز کو دنیا کی محبت کہا گیا ہے وہ مال اپنے پاس نہیں رکھنا، وہ دل کی کیفیت ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ دل میں حریصانہ اور لالچ والا تعلق مال کے ساتھ نہ ہو۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو فضول خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں ایسا زبردست حکم یہاں دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر تمہیں اللہ کے نام پر بھی خرچ کرنا ہے پھر بھی درمیانہ ہاتھ رکھو، پھر بھی کیا کرو؟ درمیانہ ہاتھ رکھو۔ یہ صرف صدیق اکبر جیسوں ہی کی شان ہے کہ جو سارا مال دے دیں اور اس کے بعد کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اگر ہم سارا مال دے دیں گے اگلے دن جو آزمائش آئے گی ہم پھر اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا کہ تم اولاد کے فقر و فاقے سے نہ ڈرو، جو اللہ تمہیں پال رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی پالے گا۔ اور فرمایا کہ ناحق قتل سے اپنے آپ کو بچاؤ، ناپ تول کو پورا رکھو، عہد کو پورا کرو، اور یتیم کا مال نہ کھاؤ، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کو غرور کی ادا بالکل پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ زمین پر تم ہرگز اکڑ کر نہ چلو، تمہاری زندگی کی کوئی کیفیت، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ادا غرور اور تکبر کی نہ ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر بھائیو ہم میں عاجزی ہے تو انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے احترام کو، اس کی عزت کو دوسروں میں بڑھا دیں گے۔ اور فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں پتہ نہ ہو اس کے بارے میں فضول بحث بھی نہ کرو، فضول سوال بھی نہ کرو۔ اور بھائی قرآن کریم نے 15ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اپنی مخلوق میں اولاد آدم کو عجیب طرح کی عزت بخشی ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ پر ایسا فضل کیا ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان کو ہر اعتبار سے معزز بنایا۔
بھائی ہر اعتبار سے کیا بنایا ہے؟ معزز بنایا ہے۔ اگرچہ اب انسان دوبارہ جانور بننے کے چکروں میں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ساری مخلوق سے کیا بنایا ہے؟ ممتاز بنایا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوں، مجھے اللہ کی بندگی کو بجا لانا ہے، مجھے اچھائی کو قائم کرنا ہے اور مجھے برائی کو مٹانا ہے۔ اور 15ویں پارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا، میں نے ابھی سفر معراج کا ذکر کیا، کل آخرت میں بھی سب سے بڑا اعزاز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوگا بھائی وہ کیا ہے؟ مقام محمود۔ بھائی وہ کیا ہے؟ مقام محمود۔ یہ کیا ہے؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ میدان محشر میں جب ساری انسانیت حضرت آدم سے یہ درخواست کرے گی کہ آپ ابو البشر ہیں، ہم سب کے والد ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، حضرت آدم ان کو حضرت نوح کے پاس بھیج دیں گے، حضرت نوح حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، بھیجتے بھیجتے حضرت عیسیٰ تک آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ پھر سارے انسانوں کو بھائی کس کے پاس بھیجیں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ خود حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے، فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کروں گا، اس سجدے میں میری زبان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑائی آئے گی جو اس سے پہلے میری زبان پر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اے میرے حبیب آپ سر اٹھائیے، فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری انسانیت کی سفارش کریں گے۔ اس کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اسی لیے علماء نے یہاں سے ایک نکتہ سمجھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آخری نبی، لیکن اللہ کے نبی سے حضور سے فیض پائیں گی پہلی ساری امتیں۔ بھائی فیض پائیں گی کیا؟ اب جب یہاں شفاعت کبریٰ ہوگی تو اس اللہ کے نبی صرف اپنی امت کی سفارش کریں گے یا ساری انسانیت کی کریں گے؟ ساری انسانیت کی کریں گے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی یہاں ذکر کیا۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا روح کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دے دیا کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ تم مادی چیز کو تو سمجھ سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روح کو سمجھے۔ اس وقت روح کو سمجھنے کی بڑی کوشش ہوئی، حالانکہ روح کی جگہ کی بھی تشخیص کر لی آج کل کی میڈیکل نے کہ روح کہاں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی چیز ریکارڈ نہیں کر سکے۔ اکثر جو میڈیکل کے ماہرین ہیں، پچھلی جو 1.5 صدی کی تحقیقات ہیں اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے یہ کہیں پھیپھڑے، یہ جو دل ہے اس کا مرکز یہاں کہیں ہے۔ اس کا مرکز کیا ہے؟ یہاں کہیں ہے، اور اس کے ایک مضبوط حصہ دماغ میں ہے اور باقی حصہ کیا ہے؟ یہاں ہے۔ اس لیے اگر اس حصے میں یا سر میں چوٹ لگے تو انسان کا بچنا کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر بازوؤں پر پاؤں میں کہیں چوٹ لگے تو انسان بچ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا روح کا مرکز زیادہ کہاں ہے؟ یہ سینہ، دل، پھیپھڑے وغیرہ یہاں ہے اور دماغ میں ہے۔ جناب اس کی جگہ کی تشخیص بھی کر لی، ذرا پکڑ کر تو دکھاؤ۔ قیامت تک پکڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل الروح من امری ربی، یہ تو میرا حکم ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اس کو جناب دنیا میں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اور یہاں سورہ بنی اسرائیل میں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب مطالبے کیے۔ کوئی بدبخت آتا کہتا جناب اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو ذرا پھر مجھے آسمان پر چڑھائیے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ کوئی کہتا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرا جو مکان ہے اس کو سونے کا بنا دیجئے۔ یہاں 7-8 اعتراض ذکر کیے۔ جب کافر اس طرح کے بیہودہ سوالات کرتے تو اللہ جل جلالہ اپنے حبیب سے فرماتے اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، لوگ جو الٹے سیدھے سوالات کر رہے ہیں ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، آپ ان کے بیہودہ سوالوں کو کس کے حوالے کریں؟ اللہ کے حوالے کریں۔ بھائی کس کے حوالے کریں؟ اللہ کے حوالے کریں۔ دیکھو بھائیو جو انسان سمجھنا چاہے اسے سمجھایا جا سکتا ہے، جس کا مقصد
سمجھنا نہ ہو، ایسے بندے سے کبھی بھی مغزماری نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے یہاں پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اچھے اور خوبصورت نام ہیں، تم اللہ کے ناموں کے ساتھ بھائی اللہ کو پکارو۔ اور اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو سمجھاتے، دن رات ایک کرتے، ہر طرح سمجھاتے، لوگ نہ سمجھتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ بھی ہو جاتے، پریشان بھی ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جاتی، اے ہمارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہے حق کا کلمہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، باقی کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے 15ویں پارے میں پھر اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، وہ مشہور واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے چند نوجوان جو ہیں وہ ایمان لائے، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس وقت ایک ظالم و جابر مشرک بادشاہ تھا، اتنا سخت تھا، اس کا یہ قانون تھا کہ اگر کوئی اس کے دین سے نکل جائے، اس کو خدا نہ مانے تو وہ اس کے سر کو قلم کر دیتا تھا، سزائے موت تھی۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شاہی خاندان کے چند نوجوان جو ہیں وہ ایمان لے آئے، اور ایسا ایسا بادشاہ کو اطلاع ملی، بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ان میں سے کوئی بادشاہ کا بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی کسی وزیر کا بیٹا ہے، ان کو تھوڑا سا سنبھلنے کا موقع دیا۔ وہ جب سمجھ گئے نا کہ اب جناب یا ہمیں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا ہماری جان جائے گی، وہ جان بچانے کے لیے بھائی کہاں چلے گئے؟ ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ جل جلالہ نے ان پر نیند مسلط کر دی، 309 سال سوئے رہے۔ جب اٹھے تو ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں، ان کو بھائی کوئی پتہ نہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ اور جب اٹھے تو ایک نے کہا یار بھوک لگ رہی ہے، دوسرے نے کہا مجھے بھی کیا لگ رہی ہے، تیسرے نے کہا مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگے چلو اچھا یار ایک بندے کو بھیجو اپنے میں سے کسی ایک ساتھی کو، وہ شہر سے کیا لے کر آئے کھانا، لیکن ایک کہہ رہے ہیں یار جو بھی جائے نا ذرا لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ان کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ گزر گیا، 309 سال، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ معراج یوں ہوئی یوں ختم ہو گئی۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فجر کی 2 سنتوں میں بھائی کون سی صورتیں پڑھتے؟ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اللہ کے نبی فجر کی 2 سنتیں کیا پڑھتے؟ مختصر پڑھتے، اتنی جلدی جلدی پڑھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بطور مزاح میں حضور سے کہا کرتی اللہ کے نبی آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ چونکہ اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھ لیتے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح کیا ہے فجر کی 2 سنتیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ صدیوں کو منٹوں میں لے آئے اور منٹوں کو صدیوں جتنا کھینچ دے، یہ اس اللہ کی طاقت ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اس اللہ کی طاقت ہے۔ جو کھانا لینے گیا اسے کہا ذرا کسی کو بتانا نا، وہ بیچارہ ڈرتا ڈرتا گیا، اسے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ جس وقت یہ غار میں گئے تھے یہاں مشرک حکومت تھی، اب یہاں مشرکوں کا خاتمہ کر دیا، اللہ کے موحد بندے آگے، یہاں ایمان پھیلا ہوا تھا، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایک تنور پر ایک ہوٹل پر گیا، اس سے کھانا مانگا، اور جو پیسے تھے جب اس کو پیسے دیے نا تو تنور والا پیسہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ سکہ تو 300 سال پرانا، تیرے پاس کہاں سے آگے؟ لگتا ہے تیرے ہاتھ کو خزانہ لگا ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا، سارے دکاندار اکٹھے ہو گئے، اس بندے کے پاس ہو 300 سال پرانے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا یار کون سے 300 سال پرانا، یہ ہمارا سکہ ہے۔ وہ جب وہاں جم گھٹا لگا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کو پکڑ لیا کہ یار یہ تو کیا بات ہے۔ جب وہ شور مچا تو سرکاری اداروں تک بات گئی، بادشاہ کو پتہ چلا، وہ سارا راز کھل گیا۔ جناب ہمارے ریکارڈ میں ہے کہ 300 سال پہلے ہمارے کچھ شہزادے اس طرح گئے تھے، وہ واپس یہ تو اس زمانے کے، وہ سارا راز کھل گیا۔ اب جب راز کھلا تو ان کو پتہ چلا کہ اوہو اب تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو کیا کر دیا؟ مسلمان کر دیا۔ اس بادشاہ نے پھر ان کو قیمتی کھانا تحائف سب کچھ دیا کہ تم جاؤ اور ہم تمہیں ملنے کے لیے وہیں آتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو اللہ جل جلالہ نے بھائی دوبارہ ان پر کیا کر دیا؟ موت کو مسلط کر دیا۔ میں تو بہت ہی شارٹ کٹ کر رہا ہوں چونکہ یہ لمبا واقعہ ہے، بس اس میں 2-3 باتیں ہیں، میرے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن 2-3 باتیں ذرا ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھائی کہاں گئے؟ غار میں۔
انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان جو ہے یہ میرا اور آپ کا سب سے قیمتی ترین اثاثہ ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ، اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا عجوبہ دکھایا، اس واقعہ میں دکھا دیا کہ میں مرنے کے بعد کس طرح زندہ کروں گا۔ میں نے پہلے دوسرے پارے کے خلاصہ میں بتایا تھا، قرآن میں 7-8 واقعات ہیں لمبی نیند کے، اور یہ انسان کو بتا دیا کہ جناب میں لمبا عرصہ قبر میں سلا کے تمہیں کیا کر سکتا ہوں، دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ اور بھائی یہاں 15ویں پارے میں قرآن کریم نے باغ والوں کا ذکر کیا، وہ 2 شخص تھے۔ قرآن نے صرف رجلین کا لفظ کہا ہے، بظاہر 2 بھائی بھی ہو سکتے ہیں، 2 دوست بھی ہو سکتے ہیں، 2 تعلق والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت مالدار، اس کا بہت اعلیٰ باغ، اس کے دائیں بائیں نہریں، لگتا یہ ہے کہ اس کا بہت اعلیٰ کو پھل کا فارم تھا۔ جو دوسرا تھا وہ ماڑا تھا لیکن مومن تھا۔ ایک دن دونوں جو ہے وہ اس باغ میں داخل ہو رہے تھے۔ جو غریب تھا اس نے کہا تو خدا کا شکر کیا کر، تجھے یہ سارا کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تیرا جتنا عظیم الشان رقبہ ہے، فارم ہے پھل کا، اللہ تعالیٰ کا تیرے اوپر انعام ہے، تیرے اوپر یہ ہے۔ وہ اللہ کا فضل گنوا رہا تھا۔ دوسرا جو ہے تو وہ اپنے پیسے کے نشے میں تھا۔ اس نے کہا کون سا اللہ کا فضل، کون سا اللہ کا فضل، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میں نے محنت کی ہے، میں نے یوں کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اللہ نے اس کے سارے باغ کو کیا کر دیا؟ بلیا میٹ کر دیا۔ اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے 2 سبق ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے بھائی، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا۔ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے۔ ہم صرف اللہ کے دینے پر یقین رکھتے ہیں، لینے پر نہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بھی یاد ہونا چاہیے سب کچھ اللہ لے لیتا ہے، سب کچھ اللہ لے لیتا ہے۔ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اور دوسری بات، زبان سے بڑے بڑے بول نہیں نکالنے چاہیے۔ اس باغ والے نے بڑے بول نکالے، بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا؟ عذاب ہے۔ زبان سے کبھی بڑا بول نہیں نکالنا چاہیے، عاجزی کا کلمہ ہی زبان پر آنا چاہیے۔ اور قرآن کریم نے بھائی 15ویں پارے میں دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ لوگوں تمہاری زندگی کی مثال اس طرح ہے، تم ایک کھیتی اگاتے ہو اور وہ چند دنوں میں اس کی کمپنیں نکلتی ہیں، وہ فصل اپنے جوبن پر آتی ہے، تم اس کو کاٹ لیتے ہو، وہ فصل ختم ہو جاتی ہے۔ تمہارے دیکھتے دیکھتے گندم اٹھی اور اب گندم کٹ رہی ہے، اور چند دنوں کے بعد اس کے پودوں کا وجود ہمارے خطے میں نہیں رہے گا۔ لوگوں، انسانوں کی بھی اسی طرح فصلیں ہیں۔ یہ تمہاری فصلیں ہیں اور تم کس کی فصل ہو؟ اللہ کی فصل ہو۔ اسی طرح تم نے بھی جوان ہونا ہے، بوڑھا ہونا ہے، اور تمہاری فصل بھی اسی طرح کٹنی ہے۔ اور قرآن کریم نے پھر 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کا ذکر کیا۔ اس کا کچھ حصہ 15ویں پارے میں ہے اور بھائی کچھ حصہ اس کا 16ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس قصے کا مختصر سا تذکرہ کل کے درس میں ہی آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔